اما بعد السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماہ محرم الحرام کہ جو تجدید عہد ہے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں اور یزیدیت اور ان باطل قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کا اور انسان کے اندر وہ الہی جذبہ بیدار ہونے کا مہینہ ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم اس مہینے کی اور واقع عاشورہ کی اور واقع کربلا کی وہ معرفت ہم سب کو عنایت فرمائے اور ہم سب کو حسینی قرار دے۔ عزیزان، بطور مقدمہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ اگر کوئی معارف دین کو جاننا چاہے اور آشنائی حاصل کرنا چاہے معارف دین سے، اور معارف دین کو گہرائی کے ساتھ اگر جاننا چاہے تو یہ ایک کام مشکل کام بھی ہے اور طولانی کام بھی ہے کہ اس کے لیے وہ انسان کو وہ زحمت کرنا پڑتی ہے، خونی جگر پینا پڑتا ہے۔ اور ایتھ العظمہ آغا فاضل لنکرانی کے بقول کہ اگر انسان شب و روز 30 سال کم از کم 30 سال شب و روز زحمت کرے اور محنت کرے اور تلاش کرے، درس پڑھے، تو پھر کہیں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص دین شناس ہے۔ اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہمارے آیات اعظام اور مجتہدین کرام تقریباً وہ آخری عمر میں ادھیڑ عمر میں جا کر اس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک مجتہد کو آپ پی ایچ ڈی دینا چاہیں تو چندین پی ایچ ڈی اس کو دینا ہوگی، اس لیے کہ ایک مجتہد بہت سارے علوم میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے، صاحب نظر ہوتا ہے اور صاحب رائے ہوتا ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ دین کے بارے میں کوئی رائے دے سکتا ہے۔ لہٰذا دین شناسی، اگر دین کو اور معارف دین کو اگر انسان گہرائی کے ساتھ اور عمیق وہ جاننا چاہے تو اس کے لیے ایک طولانی عمر چاہیے اور اس کے لیے زحمت چاہیے۔ لیکن عزیزان، دین پر عمل، اس کے برعکس دین پر عمل یہ اس طرح نہیں ہے۔ دین پر عمل ایک تو آسان ہے اور دوسرا انسان کو بہت جلد قرب الہی تک پہنچاتا ہے۔ دین پر عمل، میں ایک دو سادہ مثالیں آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش ہم کریں گے کہ دین پر عمل سخت نہیں ہے، اور اگر انسان دین پر عمل کرتا ہے تو بہت جلد اس قرب الہی کے اس ایک مرحلے کو، بعض مراتب قرب الہی کو انسان آسانی سے وہ ان تک پہنچ سکتا ہے۔ البتہ معرفت کے ساتھ اور دین شناسی کے ساتھ مراتب الہیہ کو پانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہر شخص کا وہ کام نہیں ہے، ہر شخص کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن عام انسان کے لیے اس معارف دینی کو گہرائی تک جاننا یہ مشکل ہے، لیکن معارف دینی پر عمل کرنا اور عمل بدین یہ آسان بھی ہے اور انسان کو بہت جلد قرب الہی تک پہنچاتا ہے۔ اس آپ حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ مومن پانی پینے کے ذریعے اپنے آپ کو بہشتی کر سکتا ہے، پانی پینے کے ذریعے۔ عزیزان، ایک آسان کام کی اگر ہم مثال دینا چاہیں تو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کام مثل آب خوردن ہے، پانی پینے کی طرح ہے یہ کام، تو یعنی آسانی کسی چیز کی آسانی کے بارے میں مثال دینا ہو تو امام صادق فرماتے ہیں کہ ایک مومن پانی پینے کے ذریعے اپنے اوپر جنت کو واجب قرار دے سکتا ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ انسان جب پانی پینا چاہے اور وہ ظرف اور وہ کاسا کہ جس کے ذریعے پانی پینا چاہتا ہے، تو اس کاسے کو لبوں تک پہنچنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جب پانی پینا چاہے تو پھر ایک دم سارا پانی نہ پیے،
بلکہ اس کو جرعہ پیے، یعنی کم از کم پانی جتنا آپ نے پانی پینا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ پانی پینے کے بعد پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر ایک حصہ پانی کا پیا الحمدللہ، پھر دوسرا حصہ پانی کا پیا پھر الحمدللہ، پھر وہ آخری حصہ پانی کا تیسرا حصہ جو آپ نے وہ ایک گلاس پیا 3 حصے کیے تو آخری حصہ پیا الحمدللہ۔ فرمایا کہ جو اس طرح پانی پیتا ہے کہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درمیان میں 3 جرعوں میں الحمدللہ، فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہے۔ عزیزاً، عمل بدین آسان ہے، اور بعض مراتب الہیہ اور قرب الہی کے بعض مراتب کو انسان کے لیے وہ جلد انسان کو ان مراتب تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ رسول گرامی اسلام مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ ایک عرب صحرا نشین مسجد میں داخل ہوتا ہے اور حضور اکرم کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کہ میں قرآن یاد کرنا چاہتا ہوں، خداوند عالم نے جو آپ کو علم عنایت کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے عنایت کریں اور مجھے قرآن کی تعلیم دیں۔ رسول گرامی اسلام نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اس کے ساتھ کام کرو اور اس کو تعلیم دو، قرآن کی تعلیم شروع کرو، جاؤ مسجد کے ایک گوشے میں آپ تم لوگ بیٹھو اور اس کو قرآن کی تعلیم دو۔ یہ صحابی اس عرب صحرا نشین کو مسجد کے گوشے میں لے کر بیٹھتا ہے اور قرآن کی آخری پارے کی سورہ زلزال کی وہ تعلیم دینا شروع کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، کہ یہ 7-8 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی۔ تو جب اس نے تعلیم دینا شروع کی تو ابھی آیت کے اس سورہ کے آخر تک پہنچتا ہے تو اس نے کہا کہ بس کافی ہے، اور یہی ایک سورہ کی تعلیم لی اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ یہ صحابی رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ یہ ہمارا شاگرد جو ہے وہ بڑا بے صبرا ہے، بڑا بے صبرا تھا، اور فقط قرآن کی ایک سورہ کی سورہ زلزال کی میں نے اسے تعلیم دی اور پڑھایا، اور اسی کو پڑھ کے کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے، اور وہ مسجد سے چلا گیا۔ 7-8 سے زیادہ جو ہے وہ آیات نہیں ہیں۔ خوب قصہ کیا ہوا کہ جب یہ عرب صحرا نشین نے آخری آیات کی تعلیم لی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ذرا برابر نیکی کرے گا یا ذرا برابر بدی کرے گا وہ یہ نیکی اور بدی، فرمایا کہ وہ خداوند عالم کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ نیکی اور یہ برائی نہ کم ہوگی نہ گم ہوگی، خداوند عالم کے ہاں یہ نہ تو کم ہوگی نیکی یا برائی، نہ ہی گم ہوگی۔ اس کو انسان قیامت کے دن اپنے سامنے اس نیکی کو بھی پائے گا، اس برائی کو بھی پائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرا برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی طرح، نہ کم نہ زیادہ، اسی طرح پائے گا، اور جو ذرا برابر برائی کرے گا قیامت کے دن اسی طرح اس برائی کو وہ اپنے سامنے پائے گا۔ جب میں نے ان آیات کی اس آیت کی تلاوت کی اور تعلیم دی تو کہا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، تو میں نے کہا ہاں یہ قرآن ہے۔ کہا کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے، اور اس نے وہ تعلیم یہیں تک بس کی اور مسجد سے چلا گیا۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ رجع فقیہن، رجع فقیہن، فرمایا کہ وہ گیا لیکن فقیہ بن کر گیا ہے۔ فقیہ یعنی اس نے تمام دین کو لیا اور چلا گیا، تمام دین کو لیا۔ عزیزان، ایک کہ چند لحظے، کوئی زیادہ دیر نہیں لگی، چند لحظے، اور قرآن کی ایک آیت کی معرفت اس کے وجود میں ہضم ہو گئی، ایک آیت کی معرفت ہضم ہو گئی، اور ایک آیت کے وہ معارف اس کے لیے وہ روشن اور عیاں ہو گئے، اور رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اس قدر سری اس نے رشد کی ہے، اس قدر سری اور جلدی اس نے ترقی کی ہے کہ فرمایا کہ وہ فقیہ ہو کر گیا ہے۔
لہذا عزیزان، دین الہی پر عمل ایک آسان ہے، اور دوسرا بہت جلد انسان کو قرب الہی کے ان مراتب تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ اور عزیزان، دین میں اور معارف دینی میں سب سے وہ کم خرچ چیز وہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ کم خرچ نیت، کم خرچ ترین چیز نیت ہے۔ اس پر کوئی خرچ نہیں آتا، اس پر کوئی خرچ نہیں آتا۔ اور اگر جو ہے وہ انسان نیت کرتا ہے کسی عمل خیر کی تو ڈھیروں ڈھیر ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ قرب الہی کی ان مراتب اور مراحل کو وہ طے کرتا ہے انسان۔ اور یہ نیت، انسان اپنی نیت کو اگر خالص کر لے، نیت کو اگر جو ہے وہ خدا کے لیے جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کام خدا کے لیے کریے۔ انسان کھانا چاہتا ہے، انسان سونا چاہتا ہے، انسان بیوی بچوں کے لیے اور اپنے لیے رزق کی تلاش کے لیے نکلنا چاہتا ہے، نیت کرے خدا کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ خوب انسان جو ہے وہ جب نیت کرے گا تو نیت کے ساتھ ہر کام جب انجام دے گا تو یہ اس کا عمل عبادت شمار ہوگا۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر سے فرمایا، یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء نیۃ، فرمایا کہ ہر کام میں نیت کرو، ہر کام جو کام کرنا چاہتے ہو اس کو جو ہے وہ نیت کے ساتھ کرو۔ لکل فی کل شیء نیۃ صالحۃ حتی فی النوم والعقل، حتی فی النوم والعقل، سوتے ہیں نیت کے ساتھ سوئیں۔ اگر جو ہے وہ انسان کھانا کھاتا ہے، اس جو ہے وہ شکم کو پر تو کرنا ہے، نیت کے ساتھ کریں یا بغیر نیت کے کریں، وہ اس شکم کو تو پر کرنا ہے آپ نے۔ تو اگر ہم نیت کے ساتھ اس شکم کو پر کریں گے تو یہ کھانا یہ عبادت ہو جائے گا، انسان کی نیند عبادت ہو جائے گی۔ کم، سب سے کم ترین خرچ جس چیز پر ہے وہ نیت ہے۔ نیت پہ کیا خرچ ہے؟ کوئی خرچ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو کام کرنا چاہو نیت کے ساتھ انجام دو۔ وہ استاد بزرگوار کی تعبیر کے مطابق یہ واقعہ یہ جناب مرحوم فخر کے بزرگان علماء قوم میں سے، کہ جب ان کے رفقا نے اور ساتھیوں نے اور شاگردوں نے وہ ان سے خواہش کی کہ کیونکہ قوم میں گرمی وہ زیادہ پڑتی ہے، تو کہا کہ قوم کے اطراف جو دیہات ہیں تو وہاں پر گرمی کم ہے، تو چلیں گرمیوں میں کچھ مدت وہاں پر ہم رہتے ہیں تاکہ ذرا اس کی آب و ہوا سے، اچھی آب و ہوا سے ہم بھی بہرہ مند ہو سکیں۔ تو تھوڑی دیر تأمل کیا، تھوڑی دیر فکر کی، پھر فرماتے ہیں کہ کیا وہ ان دیہاتوں کے نزدیک کوئی امام زادہ ہیں، کسی امام کی قبر ہو، امام زادہ ہو؟ تو کہا ہاں فلاں امام زادہ وہاں پر ہیں، نزدیک ہیں۔ کہا کہ میں اس امام زادے کی زیارت کی نیت سے وہاں چلتا ہوں۔ عزیزاً، یہ سفر سیاحتی، انسان جو سیاحت کر رہا ہے، انسان جو جہاں سے انسان جو ہے وہ مری جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ انسان دوسری جگہ جاتا ہے، تو انسان ایک اچھی نیت کرے۔ تو انہوں نے نیت کی کہ میں وہاں اس امام زادے کی زیارت کی نیت سے اب چلتا ہوں۔ عزیزاً، یہ ایک عمل، ایک مباح عمل، انسان اس کو نیت کے ساتھ انجام دے، یہی عمل عبادت ہو جائے گا۔ لہذا انسان اپنے امور، اپنے کام، زندگی کے کاموں کو غریزی لحاظ سے انجام نہ دے، غریزے کے تحت انجام نہ دے۔ عزیزاً، حیوانات اپنے تمام امور غریزے کے تحت انجام دیتے ہیں۔ حیوانات کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اور زاد و تولد اور نسل کو آگے بڑھاتے ہیں غریزے کے تحت۔ یہ خداوند عالم نے ان کے اندر غریزہ رکھا ہے، غریزے کے تحت وہ انجام دیتے ہیں۔ لیکن عزیزاً، ایک الہی انسان اپنے کاموں کو غریزے کے تحت انجام نہ دے تو کیا فرق ہوگا؟ اگر حیوان بھی غریزے کے تحت اپنے امور کو انجام دیتا ہے اور انسان بھی غریزے کے تحت اپنے امور کو انجام دے تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک الہی انسان اپنی تمام امور وہ خدا کے لیے انجام دیتا ہے، نہ غریزے کے تحت۔ لہذا انسان مشق کرے، تمرین کرے،
24 گھنٹوں میں آج میں ان 24 گھنٹوں میں اپنے تمام امور کو خدا کے لیے انجام دوں گا، خدا کے لیے۔ ممکن ہے ان 24 گھنٹوں میں کچھ امور انسان اس نے نیت کے ساتھ اور خدا کے لیے انجام دیے ہیں، بہت سارے امور میں نیت کرنا بھول گیا، خدا کے لیے نہیں انجام دی، نیت کرنا بھول گیا۔ ممکن ہے ابتدا میں ایسا ہو، لیکن آہستہ آہستہ انسان جب مشق کرے گا، تمرین کرے گا، آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی الہی زندگی قرار پائے گی۔ 24 گھنٹوں کے اس کے تمام امور نیت کے ساتھ جب وہ انجام دے گا، تو پھر آپ مجھے فرمائیں کہ انسان جب خدا کے لیے ایک کام انجام دے گا تو کام کرنے سے پہلے سوچے گا کیا یہ کام الہی بھی ہے یا نہیں ہے، اور جب وہ دیکھے گا کہ ہاں یہ کام الہی ہے تو نیت کے ساتھ قربتاً الی اللہ وہ کام انجام دے گا۔ اور اگر وہ فکر کرے گا، دیکھے گا کہ یہ کام الہی نہیں ہے، خدائی نہیں ہے، کسی مومن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس کی غیبت ہے، یہ تہمت ہے، تو کیا اس کو انجام دے گا؟ کیونکہ ایک حرام کام میں نیت کے ساتھ اگر انسان حرام کام کو انجام دے تو وہ حرام کام حلال نہیں ہو جاتا، وہ حرام کا حرام ہے اگرچہ انسان نیت کے ساتھ انجام دے۔ لہذا یہ ایک فکر ہے، نیت کے ساتھ انجام دینا، انسان کو ایک فکر دی جا رہی ہے کہ انسان اپنے تمام امور سے پہلے سوچے آیا یہ خدا کے لیے ہے یا خدا کے لیے نہیں ہے۔ لہذا اپنے تمام امور کو کوشش ہم کریں، جو کام انجام دینا چاہتے ہیں نیت کے ساتھ خدا کے لیے انجام دیا جائے۔ لہذا جب انسان وہ نیت کے ساتھ انجام دے گا تو انسان کی کل زندگی عبادت ہو جائے گی، کل زندگی۔ تفریح کے لیے، سیر کے لیے جاتا ہے، نیت کے ساتھ انجام دے۔ مثلا سیر کے لیے انسان جاتا ہے، خدایا میں خستہ حال ہوں، تھکا ہوا ہوں، ذہنی لحاظ سے تھکا ہوا ہوں، میں تیری اس زمین پر نکلتا ہوں سیر کے لیے تاکہ میں وہ ایک قوت لوں اور خوشحال ہوں، تاکہ دوبارہ آ کر پھر جو ہے وہ تیری راہ میں خدمت کرنا شروع کروں۔ اب انسان اگر اس نیت کے ساتھ کام کرے گا تو کیا یہ سیر کرنا آپ کا کیا ہوگا؟ یہ بھی عبادت ہوگا۔ انسان کھاتا ہے، یہ بھی عبادت ہوگا۔ انسان کے وہ نجی ترین کام وہ بھی عبادت ہوں گے، نجی ترین کام۔ جب کسی وہ جناب سلمان فارسی نے رسول گرامی اسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ جو گناہ کرتے ہیں، خلاف عفت کام کرتے ہیں، کیا یہ وہ حرام، یہ تو حرام تو ہے، گناہ ہے، تو کیا ہاں یہ پوچھا کہ کیا انسان اپنی حلیلہ کے ساتھ جو امور انجام دیتا ہے آیا اس پہ ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے؟ رسول گرامی نے السلام نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرے آیا اس پہ عذاب ہے یا عذاب نہیں ہے؟ کہا کہ عذاب ہے۔ فرمایا کہ انسان کا یہ عمل بھی جو اپنی حلیلہ کے ساتھ ہے یہ بھی جائز اور صحیح اور حلال اور عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے اگر انسان الہی اس نیت کے ساتھ انجام دے۔ انسان کا ہر عمل عبادت ہے۔ ایک شخص امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ امام کا مہمان بنا، رات امام کی خدمت میں اور امام کی گھر گزاری۔ رات کو دیکھتا ہے کہ امام اس رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، خدا کے حضور سجدہ ریز ہیں، وہ اشک و گریہ خدا کے حضور، وہ اشک و گریہ کو، امام کے اشک و گریہ کو دیکھتا ہے تو اپنی زندگی پر افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ بندگان خدا ایسے ہیں جس طرح کہ امام صادق ہیں تو پھر ہم کہاں، پھر ہمارا حال کیا؟ اگر بندے خالص امام صادق خدا کی بندگی میں اس طرح اگر ہیں اور بندگی ایسی ہے اور بندہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنی زندگی پر افسوس کیا کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کی۔ صبح امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا ابن رسول اللہ، میں رات کو اٹھا، آپ کے حالات کو دیکھا اور تو مجھے اپنی زندگی پر بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے یہ زندگی بغیر ہدف کے ہم نے گزاری ہے۔ بندگی اگر یہ ہے تو ہم تو بندگی میں کہیں پر نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا، عزیزاں توجہ فرمائیے گا، امام نے فرمایا اے بندے خدا، تو نے بھی رات میں بڑا کام کیا ہے، تو نے بھی رات میں چھوٹا کام، کوئی تھوڑا کام نہیں کیا۔
یبن رسول اللہ میں ساری رات سوتا رہا ہوں، میں نے کیا کام کیا؟ فرمایا کہ رات میں تمہیں پیاس لگی، تمہیں پیاس لگی، رات میں تم اٹھے ہو، پانی پیا، اور میرے جد حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام پر ایک سلام بھیجا، ایک سلام۔ فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، تم نے میرے جد پر پانی پینے کے بعد سلام بھیجا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام۔ عزیزان، دین پر عمل آسان ہے اور انسان کو بہت جلد اس قرب الہی کی ان مراحل تک پہنچاتا ہے۔ عزیزان، سلام، پانی پیتے ہیں تو سلام کریں حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی ذات پر، السلام علی الحسین، جس طرح کہ عام طور پر معروف بھی ہے ہمارے ہاں کہ پانی پینے کے بعد ہمارے بزرگان جس طرح کہ تربیت انہوں نے کی ہے، سلام بر حسین یا درود بر حسین لعنت بر یاسین۔ سلام ایک چھوٹا سا عمل، ہماری نگاہ میں چھوٹا ہے، ہم اہمیت اس کو نہیں دیتے۔ یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ ہم اہمیت نہیں دیتے، لیکن خدا کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا تم نے بہت بڑا کام کیا، رات میں بہت بڑا کام کیا۔ عزیزاً، کہ لہذا ہر عمل میں نیت کے ساتھ، اس عمل کو نیت کے ساتھ انجام دیں۔ سونا چاہتے ہیں، نیت کے ساتھ انجام دیں۔ جناب مرحوم شیخ بہائی بزرگان مکتب اہل بیت میں سے ہیں، ان کی ایک کتاب کشکول نامی کتاب ان کی جو ہے وہ، تو وہاں پر انہوں نے ایک محاسبہ کیا کہ انسان 24 گھنٹوں میں عام طور پر 5-6 گھنٹے سوتا ہے، بعض البتہ زیادہ سوتے ہیں، 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اپنی وجودی، ہر شخص اپنے اس وجودی تقاضے کے مطابق کوئی 6 گھنٹے کوئی 8 گھنٹے سوتا ہے۔ تو فرض کریں کہ 6 گھنٹے اگر سوئے تو 24 گھنٹے کی 6 گھنٹے کے ساتھ 6 کی 24 کے ساتھ نسبت کیا ہو جائے گی؟ 1/4۔ تو اگر کسی انسان کی عمر 80 سال ہو تو وہ کتنے سال سویا ہے؟ 20 سال۔ عزیزان، یہ 20 سال جو سویا ہے، ان 20 سالوں میں چونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو وہ مکلف نہیں ہوتا، نہ تو گناہ اس کے ذمے لکھے جاتے ہیں، نہ ہی ثواب لکھا جاتا ہے، نہ گناہ نہ ثواب، اس لیے کہ اس نے کچھ کام کیا نہیں ہے، سویا ہے۔ البتہ سونا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مرتبہ انسان سوتا، سونے سے مراد غفلت ہے، ممکن ہے کہ انسان، یہاں غفلت مراد نہیں ہے، ممکن ہے کسی انسان کی پوری زندگی 80 کی 80 سالہ زندگی وہ غفلت میں اور سوتے ہوئے گزرے، سوتے ہوئے یعنی غفلت میں گزرے۔ یہ نیند جو انسان بستر پر سوتا ہے، غفلت مراد نہیں ہے۔ 20 سال انسان کی، 80 سال میں سے 20 سال کی عمر اگر 6 گھنٹے سوئے تو 20 سال کی عمر انسان کی جو ہے وہ سونے میں گزری ہے، نہ جس میں ثواب نہ جس میں عقاب، کچھ نہیں۔ لیکن اگر انسان اسی نیند کو نیت کے ساتھ انجام دے اور نیت کے ساتھ اگر وہ سوئے تو عزیزان یہ 20 سال، 20 کے 20 سال کیا ہوں گے؟ عبادت الہی شمار ہوں گے، عبادت الہی۔ لہذا جناب ابو ذر سے رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اپنی ہر شے اور ہر عمل میں نیت صالحہ، نیک اور صالح نیت کے ساتھ اس کام کو انجام دو۔ عزیزان، ہماری گفتگو طولانی نہ ہو کہ ہم وہ مقدمے کے طور پر یہ چیزیں آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کر رہے ہیں کہ عزیزان، انسان یہ اعمال جو ہیں، جو اسلام اور دین میں جو اعمال ہیں اور جو مناسک ہیں، ان میں یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر ایک کی اپنی اہمیت و فضیلت ہے، ایک جیسے جو ہے وہ نہیں ہیں۔ ان اعمال میں ایک حدیث ہم نے گزشتہ وہ بیان کی تھی کہ خداوند عالم نے ہر عمل میں اور ہر چیز میں ایک سید قرار دیا ہے کہ سید بقا وہ بیت اللہ الحرام ہے، رسول گرامی اسلام سید الانبیاء ہیں، امیر المومنین سید الاوصیاء ہیں۔ اسی طرح اعمال میں بھی ایک سید و سردار۔ عزیزاً، اعمال میں جو عمل شاہ کلید ہے، جو عمل سب سے
وہ اہم و افضل ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت جس کی ہے، اور جس کو شاہ کلید چابی جس کو کہا جاتا ہے، اہم ترین چابی جو ہے وہ عمل نماز ہے، شاہ کلید ہے اعمال میں نماز۔ ایک آدھ حدیث جو ہے وہ فقط عرض کروں گا کہ، اور یہ انسان کی زندگی میں نہایت اہم ہے۔ انسان اپنی مانوی زندگی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، ایک مانوی عمارت کو بنانا چاہتا ہے، تو عزیزاً اگر عمارت میں، گھر میں فانوس نہ ہو تو کام چل جائے گا، وہ عمارت وہ قائم ہو جائے گی، کام چل جائے گا۔ لیکن اگر وہ عمارت میں ستون نہ ہو، عمارت میں اگر بنیادی نہ ہو تو وہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ انسان کی اس مانوی زندگی کی جو عمارت ہے اس کا ستون نماز ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی بنیادیں نماز ہیں، نماز ہے۔ یہ خدا کے ساتھ ایک تعلق و ربط جو انسان قائم کرتا ہے، اگرچہ انسان کی پوری زندگی وہ خداوند عالم کی اس ربط و تعلق کے ساتھ ہے، لیکن ایک ربط خاص جو انسان انجام دیتا ہے وہ نماز، جو انسان کی زندگی میں ایک اہم ترین وہ ستون ہے اس مانوی زندگی میں۔ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ فلاں جوان چشم چراں ہے، دوسروں کی ناموس کی طرف خیانت آمیز نگاہیں کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا وہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہاں یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہے، فرمایا یہ نماز اس کو صحیح کر دے گی، اس کی اصلاح کر دے گی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں، یا رسول اللہ کہ ایک شخص جو ہے وہ چور ہے، چوری کرتا ہے، یہ حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں بہار جلد نمبر 79 میں، عن جابر قال قیل لرسول اللہ، رسول گرامی اسلام سے کہا گیا کہ ان فلانا یصلی بالنہار ویسرق باللیل، فلانی جو ہے وہ دن میں نماز بھی پڑھتا ہے، رات میں چوری کرتا ہے، یصلی بالنہار ویسرق باللیل، فقال ان صلاتہ لتردعہ، فرمایا کہ اس کی یہ نماز اس کو اس عمل سے دور کر دے گی، اس کی اصلاح کر دے گی۔ عزیزاً شاہ کلید ہے یہ نماز۔ اور دوسرا عمل جو آپ عزیزان کی خدمت میں آج وہ بیان کرنا اور پیش کرنا ہے کہ عزیزان دوسرا اہم ترین عمل جو شاہ کلید ہے، جو گنجینہ ہے اعمال کا اور شاہ کلید ہے، وہ عزیزان وہ مکتب ابا عبداللہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابا عبداللہ کے ساتھ ربط اور تعلق عزیزان یہ شاہ کلید ہے، یہ شاہ کلید اول محرم ہے، اور کوئی چیز اس کی جانشین نہیں ہے، جانشین نہیں اس کی۔ مکتب سید الشہداء، مکتب عاشورہ، مکتب حسینی، ہر شکل میں جس شکل میں بھی ہو عزیزاً، یہ مکتب ابا عبداللہ کے ساتھ اور مکتب حسینی کے ساتھ تعلق جس صورت میں بھی ہو، فرمایا شاہ کلید ہے۔ مجلس میں شرکت کرنا اور امام حسین کی راہ میں خدمت کرنا، زیارت امام حسین کے لیے قدم اٹھانا، کسی کو کسی کی نیابت میں زیارت پہ جانا، کسی کو نیابت میں زیارت پہ بھیجنا، ہر شکل میں عزیزاً یہ اتصال شاہ کلید ہے، شاہ کلید۔ روایات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، کچھ ایسی خصوصیات ہیں حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں، اگرچہ اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ نعوذ باللہ کہ رسول گرامی اسلام سے آپ کا مرتبہ زیادہ، نہ، رسول گرامی اسلام سب سے افضل ہیں، امیر المومنین افضل ہیں، زہرا افضل ہیں، لیکن حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ایسی چیزیں وہ ان سے ظاہر ہوئی ہیں اور ان کو موقع ملا ہے، ان خصوصیات کے اظہار کا حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی موقع ملا، باقی ائمہ کو وہ موقعیت حاصل نہیں ہوئی، کہ اس موقعیت کی بنا پر کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو مکتب حسینی میں ہیں، کہیں اور نہیں ہیں۔ میں ایک دو جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کروں گا کہ وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کامل الزیارات جناب ابن قولوہ،
ابن قولوہ کمی جو استاد ہیں جناب مرحوم شیخ مفید علیہ رحمہ کے، اور ہمارے پرانی اور کہن ترین اور پرانی کتب میں کہ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ جو مکاتبہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ ہوا جن کا، اور امام زمان نے جناب شیخ مفید سے ایھا الاخ العزیز کہہ کر پکارا، اے میرے عزیز بھائی کہہ کر پکارا امام زمان نے جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کو، تو یہ استاد ہیں جناب ابن قولوہ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کے، اور ان کی ایک کتاب کامل الزیارات ہے کہ جس کا حجم 600 صفحے تقریباً ہے۔ ان 600 صفحوں میں تمام باقی ائمہ کے بارے میں 100 صفحہ انہوں نے کچھ زیارات کو اور چیزوں کو نقل کیا، روایات کو نقل کیا ہے، اور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے 500 صفحات روایات پر مشتمل 500 صفحات اس کتاب میں موجود ہیں۔ کچھ ایسی خصوصیات ہیں مکتب حسینی میں جو دوسری کہیں اور نہیں ہیں۔ عزیزان، کس معصوم کی زیارت میں یہ آیا ہے کہ ملائکہ فوج در فوج آتے ہیں؟ اب مجھے فرمائیں کس روایات میں آپ ملاحظہ فرمائیں؟ فقط حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ملائکہ فوج ینزلو و فوج یصعدو، ایک ملائکہ کی ایک فوج، ایک گروہ نازل ہوتا ہے اور ایک گروہ واپس جاتا ہے۔ اور پھر روایات میں موجود ہے کہ جو ملائکہ ایک مرتبہ زیارت ابا عبداللہ کے لیے آتے ہیں، پوری زندگی تا روز قیامت دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ عزیزان، یہ کس معصوم کے بارے میں ہے؟ فقط ابا عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں۔ عزیزاً، اسی طرح کس معصوم کے بارے میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء شب جمعہ کربلا آتے ہیں؟ یہ روایات میں ہے، انبیاء کربلا آتے ہیں۔ تو یہ کبھی آپ نے یعنی اس روایت کے مطابق کبھی فکر کی ہے کہ انبیاء کیوں کربلا آتے ہیں؟ اور جبکہ سید الشہداء خود جناب سید الشہداء عالم بالا میں ہیں، آپ کا جسد مطہر کربلا میں ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ جہاں پر آپ کا جسد مطہر ہے بطور خاص شب جمعہ آپ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اور تمام انبیاء شب جمعہ کربلا آتے ہیں تاکہ اس فیض الہی سے بہرہ مند ہو سکیں۔ یہ فقط اور فقط حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور پھر وہ حدیث میں ہے من زار الحسین بکربلا کمن زار اللہ فی عرشہ، جس نے کربلا میں آپ کی زیارت کی گویا اس نے عرش الہی پر خدا کی زیارت کی۔ البتہ اس سے کہیں یہ وہ تصور نہ کریں کہ بعض لوگ سوء استفادہ کر سے اور وہ علی اللہی والا وہ نظریہ جو ہے یہاں سے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق جس نے حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کی اس نے گویا خدا کی زیارت کی، اور نعوذ باللہ جو ہے وہ مقام الوہیت جو ہے وہ ائمہ کے لیے ثابت کریں۔ قطعاً اس سے یہ مراد نہیں ہے، کہیں سے سوء استفادہ نہ کیا جائے، لیکن یہ مقام اور عظمت ہے زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام کی کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ مقام ابا عبداللہ اور جو آپ نے یہ اس نہضت کا جو آغاز کیا ہے، اس نہضت کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی،
اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی الحسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی الہی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، ہم بیان کر رہے تھے کہ اعمال میں ایک اہم ترین عمل جو شاہ کلید ہے اور انسان کو بہت جلد اس قرب الہی کی ان بعض مراتب تک انسان کو پہنچاتا ہے، وہ مکتب حسینی ہے۔ اور اس مکتب حسینی میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو دوسرے مکتب میں نہیں ہے۔ اس کی تائید میں امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ صلی علی محمد و محمد فرمایا کہ ہم سب کشتی نجات ہیں، ہم سب اہل بیت اور ائمہ ہدیٰ کشتی نجات ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن ہمارے جد کا سفینہ وہ اوسع وسیع بھی ہے اور سری تیز بھی ہے۔ یہ خصوصیت حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام میں ہے کہ ان کا سفینہ اوسع و اسرع، کہ وہ وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے۔ لہذا عزیزاً، یہ تیسرا جو ہے وہ کہ سید الشہداء کے علاوہ وہ کون سے معصوم ہے کہ جن کے بارے میں احادیث میں اور روایات میں آیا ہو کہ جن کی تربت میں شفا ہے؟ یہ فقط ابا عبداللہ علیہ السلام نے۔ اور حدیث ہے، فرمایا کہ 3 چیزیں خداوند عالم نے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کو عنایت کی ہیں، کہ ایک تو ان کے قبے کے نیچے دعا الاجابت فی تحت قبتے، آپ کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، آپ کی تربت میں خداوند عالم نے شفا قرار دی ہے۔ اور تیسرا، ائمہ ہدیٰ، آپ کے بعد ائمہ ہدیٰ کو آپ کی نسل سے خداوند عالم نے قرار دیا ہے۔ اور یہ فقط خصوصیت حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام میں ہے۔ کسی ہمارے پاس کسی معصوم کے بارے میں نہیں ہے کہ ان کی تربت کو کھانا جائز ہو۔ تربت خود امیر المومنین یا تربت حضرت زہرا یا تربت رسول گرامی اسلام کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کی تربت کو کھانا جائز ہو۔ فقط اور فقط حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں ائمہ ہدیٰ سے احادیث ہیں، فرمایا کہ ان کی تربت میں شفا ہے۔ لہٰذا عزیزان، یہ اس مکتب کو ہم کیسے احیاء کریں؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ ان روایات کی طرف آؤں اور ان طرق کو، فقط ایک فہرست آپ عزیزان کی خدمت میں کہ یہ محرم کا مہینہ تجدید عہد کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اہل بیت اور خصوصاً حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ مرتبط کرنے کا مہینہ ہے، آپ کی معیت کا، اہل بیت کے ساتھ معیت کا مہینہ ہے، کہ یہ انسان ان 2 ماہ میں خصوصاً وہ تمرین کرے، مشق کرے اور اپنے آپ کو وہ مکتب اہل بیت میں انسان اپنے آپ کو ڈالے۔ ایک تو یہ کہ زیارت امام حسین، جس میں ہمت ہے، خوب آج کل فعلی حالات نہیں ہے کہ وہ زیارت کے لیے انسان وہاں کربلا پہنچے، تو یہیں پر بیٹھ کر زیارت کی جائے۔ زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام، زیارت عاشورہ، اگر 100 لعن اور 100 درود کے ساتھ اگر کوئی جوان یا کوئی نہیں پڑھ سکتا تو 1 لعن اور 1 درود کے ساتھ پڑھیں۔ زیارت عاشورہ جو ہے وہ، اور اس کے عزیزان زیارت کے آثار معنوی آثار بھی ہیں، دنیاوی آثار بھی ہیں، اخروی آثار بھی ہیں۔ اب میں وقت نہیں ہے کہ آئندہ انشاءاللہ کبھی کسی فرصت میں عرض کریں گے کہ اس کے آثار ہیں، زیارت کے آثار ہیں، وہ آثار معنوی، آثار دنیاوی، آثار اخروی، یہ آثار ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ طریقہ کہ عزیزان، وہ کچھ روایات آپ عزیزان کو فقط اشارہ جو ہے وہ کروں کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے حدیث ہے کہ جب کوئی زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے جاتا ہے، 4000 ملائکہ جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، استقبالو، اس زائر کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔
4,000 ملائکہ اس زائر کے جو زیارت ابا عبداللہ کے لیے جاتا ہے، 4,000 ملائکہ استقبال کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ زیارت کرنے کے بعد واپس جاتا ہے تو یہ 4,000 ملائکہ خدا حافظی کرتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں۔ اور جب زائر امام حسین مریض ہو جاتا ہے تو یہ ملائکہ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور یہ جب دنیا سے رحلت کرتا ہے تو اس کی تشییع جنازہ میں آتے ہیں، اور جب اس میت کو زائر امام حسین کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ ملائکہ اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ یہ زائر کا مقام اور زیارت کا اجر و ثواب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور پھر جو ہے وہ فرماتے ہیں، عجیب حدیث ہے کامل الزیارات میں کہ فرمایا انا فاطمہ ابن محمد تحضر لزوار قبر ابنہا الحسین علیہ السلام، کہ فرمایا کہ ہماری جدہ حضرت زہرا جو زائر قبر ابا عبداللہ ہے اس کی میت پہ اور جانکنی کے وقت حضرت زہرا ہماری جدہ تشریف لاتی ہیں اور اس زائر قبر حسین کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ عزیزان، یہ کس معصوم کے بارے میں ہے، کس قدر جو ہے وہ آپ اس مہینے میں اور یہ خداوند عالم نے ہم سب کو فرصت دی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عزیزان کہ روایات میں جو اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا گیا ہے، راوی کہتا ہے کہ معاویہ ابن وہب، راوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ امام سجدے میں ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں اور کچھ دعا کر رہے ہیں۔ جب قریب ہو کر میں نے دعا سنی تو میں نے کیا دیکھا کہ امام زائر قبر حسین کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور خدا کے حضور عرض کرتے ہیں، خدایا کہ جو زائر قبر حسین ہے اگر اس نے اس راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے، خدایا اس کے اس پیسے کو واپس لوٹا دے، اور اگر جو ہے وہ اس راستے میں اس نے وہ زحمت کی ہے، تکلیف اٹھائی ہے اور مصیبتیں برداشت کی ہیں تو خدایا اس کے لیے آسانی فرما، اس کے لیے اس عسر کے مقابل میں یسر عنایت فرما۔ تو امام اس دعا میں مشغول ہیں، اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو راوی کہتا ہے کہ امام کی خدمت میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ امام جب سجدے سے اٹھے اور دعا کرنے کے بعد آپ کی ریش مبارک وہ آنسوؤں سے تر تھی، اور میں نے عرض کیا کہ زائر قبر حسین کے لیے آپ دعا فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ اے معاویہ ابن وہب، من یدعو لزوارہ فی السماء اکثر ممن یدعو لہم فی الارض، فرمایا کہ جو زائر قبر حسین کے لیے جو دعا گو ہیں، فرمایا آسمان والے زیادہ، کہیں زیادہ زمین والوں سے زوار قبر حسین کے لیے دعا گو ہیں۔ زمین میں شاید اس قدر وہ دعا گو کم ہوں، زمین میں، آسمان میں سب سے زیادہ دعا گو خود ملائکہ وہ زائر قبر حسین کے لیے دعا گو ہیں۔ لہذا عزیزان کہ محرم الحرام میں اس کو فقط جو ہے وہ اسی طرح غفلت میں نہ گزاریں، اور خصوصاً جو ہے وہ ہمارے سٹیج سے، اور یہ حتماً بیان ہونا چاہیے جو مقصد ہے کہ بالآخر امام نے قربانی کیوں عنایت وہ پیش کی، قربانی کیوں دی، اس کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا تھا، اغراض و مقاصد کیا تھے اس قربانی کے پیچھے، اتنی بڑی قربانی تو کسی مقصد کے لیے وہ قربانی ہے، تو بالآخر وہ مقصد ہے کیا، کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن یہ وہ مجالس میں اور خصوصاً محرم کی مجالس میں اس کی طرف اشارہ ہونا چاہیے تاکہ اس غرض وہ اغراض اور اہداف سے ہم جو ہے وہ بہرہ مند ہو سکیں اور اپنے اندر ہم وہ تبدیلی پیدا کر سکیں۔ آخری حدیث جو ہے وہ عزیزان کہ عاشورہ کی حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کہ ہم کس طرح تجلیل کریں، کس طرح یاد کریں، فقط آخری حدیث جو ہے وہ امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ حدیث عن ریان ابن شبیب ان الامام الرضا قال له یا ابن شبیب، کہ یہ شبیب یہ یا ماموں یا چچا ہیں، ظاہراً ماموں ہیں متوکل عباسی کے، لیکن یہ محب اہل بیت تھا اور امام کی خدمت میں آتا تھا، اور امام نے بہت ساری وہ احادیث اس کو بیان کی ہیں اور نقل ہوئی ہیں ابن شبیب سے کچھ روایات، اور یہ نیک اور صالح انسان تھا۔ تو امام نے فرمایا یا ابن شبیب
ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی علیہم السلام، فرمایا کہ اے شبیب اگر تم گریہ کرنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ ہمارے جد حسین ابن علی پر گریہ کرو۔ ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی علیہم السلام فإنہ ذبح کما یذبح القبش، فرمایا کہ ہمارے جد کو اسی طرح شہید کیا گیا جس طرح کہ قربانی کو شہید اور ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا فقل معہ، اور پھر فرمایا کہ فقل معہ من اہل بیتہ ثمانیۃ عشر رجلا، فرمایا کہ ہمارے جد کے ہمراہ 18 افراد ایسے شہید ہوئے ہیں کہ ما لہم فی الارض شبیہون، کہ روئے زمین پر ان کی کوئی شبیہ نہیں ہے، ایسے افراد کو شہید کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِهِ، اور ساتوں آسمان اور زمین آپ کی شہادت پر گریہ کیا ہے۔ یبن شبیب ان بقیت علی الحسین حتی، خوب جب تم ہمارے جد کے غم میں جب گریہ کرو، حتی تصیر دموعک علی خدیک، اور جب تمہارا وہ گریہ تمہارے رخسار پر وہ گرے تو اس کے نتیجے میں خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ غفر اللہ تعالی لک کل ذنب اذنبتہ، خداوند عالم تمہارے، اگر وہ گریہ معرفت کے ساتھ ہے، عرفان کے ساتھ ہے، جب انسان گریہ، مومن گریہ کرتا ہے اور اس کا گریہ رخساروں پر گرتا ہے، خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، صغیراً کانا او کبیرا، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، قلیلاً کانا او کثیرا، چھوٹے گناہ ہوں چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ یمن شبیب ان سرک ان تلق اللہ عز وجل ولا ذنب علیک فزور الحسین، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کو اس حالت میں ملاقات کرو کہ تمہارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو تو ہمارے جد حسین کی زیارت کرو۔ یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیہ فی الجنہ مع النبی وآلہ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے جد رسول خدا اور اہل بیت کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو تو کیا کرو؟ فلعن قتلۃ الحسین، تو قاتلین حسین پر لعن کرو۔ عزیزاً یہ مقام، یہ عزیزاً مکتب حسینی کے ساتھ تعلق اور معیت اور رب انسان کو پاکیزہ کر دیتا ہے، انسان کو پاکیزہ۔ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا جائے اور مکتب حسینی میں بھی گناہ نہ، مکتب حسینی وہ انسان کی تطہیر کرتا ہے، انسان کو پاکیزہ کرتا ہے۔ ایسا مکتب جب انسان ایسے مکتب سے متصل ہو اور واقعاً انسان کی ایسا تطہیر ہو تو پھر آپ جانیں کہ واقعاً میرا ربط اور تعلق وہ امام کے ساتھ ہے اور میں حسینی ہوں۔ اور پھر فرمایا یبن شبیب ان سرکا ان یکون لکا من الثواب، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ثواب اس قدر ہو کہ مثل ما لمن استشہد مع الحسین، تو امام حسین کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان جیسا ثواب تمہیں حاصل ہو، فقل، تو یقین کے ساتھ اور واقعاً یقین کے ساتھ تم یہ کہو، فقل متی ما ذکرتہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی امام کی ہمراہی میں کربلا میں ہوتا اور اپنی جان قربان کر دیتا۔ واقعاً دل سے یہ یقین کے ساتھ کہے۔ اور یہ انسان، کون سا انسان کہہ سکتا ہے جس نے اپنی زندگی وہ حسینی طرز اور طریقے پر جس نے گزاری ہو اور حسینی اس مکتب پر ہو، واقعاً وہی یہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جان کر عزیزاً، میں سادہ مثال عرض کروں تاکہ صرف تھیوری نہ رہے، جو انسان اپنا مال خدا کی راہ میں، امام کی راہ میں تک وہ قربان نہیں کر سکتا، وہ جان قربان کرے گا؟ یہ فقط لکلکہ زبانی نہ ہو ہمارا کہ کاش میں امام کی ہمراہی میں ہوتا اور امام کے ساتھ امام کے قدموں میں قربان ہو جاتا، یہ لکلکہ زبانی، فقط زبانی حد تک نہ۔ اس کو آپ کیسے جب انسان وہ تشخیص دے کہ جب مال کو قربان کرنے کا مرحلہ آتا ہے، مکتب حسینی یہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے عزیزاً، انسان کے مال میں وہ حقوق واجب ہیں، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے۔ جو زکوٰۃ و خمس نہیں دیتا خوب عزیزاً وہ جان کو دے گا قیامت میں؟ اگر انسان واقعاً اگر انسان وہ اس کو اگر کہنا چاہے، جو مال کو نہیں دے سکتا، جو اپنے حقوق واجب حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، وہ امام کی راہ میں جان کو قربان کرے گا عزیزان۔
عزاداری ابا عبداللہ کو برپا کریں، عزیزاً مال خرچ کریں، پاکیزہ مال خرچ کریں، حرام مال خرچ نہ کریں، اپنے مال کو پاکیزہ کریں۔ امام اسی عزاداری کو قبول کرے گا کہ جس کا مال پاکیزہ ہو اور پاکیزہ مال سے اس عزاداری کو برپا کیا ہو۔ لہذا اپنے آپ پر تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ اور آخری جو ہے وہ فرمایا کہ جو امام کے اس ثواب میں اور جو شہدائے کربلا کے ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہے تو جب بھی کربلا کا ذکر ہو تو یا لیتنی یہ کہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی فی الجنان، کہ اگر جنت میں ہمارے درجے میں تم اگر وہ آنا چاہتے ہو تو پھر جو ہے وہ فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، فرمایا کہ ہمارے حزن میں اور ہمارے غم میں غمگین ہو اور ہماری خوشی میں خوشحال ہو۔ وعلیک بولایتنا، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت کو قبول کرو، دل و جان سے ہماری ولایت کو قبول کرو۔ کہ فلو ان رجلا تولی حجرا حشرہ اللہ معہ یوم القیامہ، اس لیے کہ انسان جس چیز سے محبت ہوگی قیامت کے دن خداوند عالم اس کا حشر و نشر اسی انسان کے ساتھ کرے گا۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے حشر و نشر ہوگا۔ اگر مال و دولت سے اور دنیا سے محبت ہے، اس کا حشر و نشر وہ اسی مال و دولت اور دنیا کے ساتھ ہوگا۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور اس سال ہمیں خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کربلا، اس کے مقصد کو اور مقاصد ابا عبداللہ کو ہم سمجھ سکیں، اور پھر اس مقصد کے لیے جو امام نے قربانی دی ہے ہم اس کے لیے جد و جہد کریں اور اس نہضت کو آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم بحق زہرا، بحق ابا عبداللہ الحسین ہم سب کو صحیح معنوں میں حسینیوں میں سے قرار دے۔ خدایا ہم سب کو مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا بحق زہرا تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عنایت فرما، اور پورے عالم میں جو عزاداری برپا ہو رہی ہے خدایا سب کی تو حفاظت فرما، اور تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا تمام مومنین و مومنات کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں معشور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔